آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دیگر نمونے آپ کے لیے لائیں گے کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بخاری مسلم نے اہل سنت کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ یہ یاد رکھیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اس کو قرار کیسے دیا۔ اب یہ ہمارا اہل سنت سے تقاضا ہوگا کہ برادران اہل سنت تھوڑی سی محنت کریں، قرآن مجید میں سے آیت لے کر آئیں جو ابو موسیٰ اشعری کو حفظ تھی، تاکہ پتہ چلے ابو موسیٰ اشعری کو کوئی آیت تو حفظ تھی، آپ کے صحابی رسول کو کوئی آیت تو حفظ تھی۔ اب وہ آپ نے تلاشنی ہے اور ہمیں نکال کے بتانا ہے کہ جناب یہ آیت ہے اور یہ قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے مسلسل صحیح بخاری کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے حوالے سے گفتگو کا ایک الگ سے سلسلہ جاری ہے۔ تعریف قرآن کے حوالے سے پہلی قسط آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج دوسری قسط میں آپ کو مزید مطالب بیان کریں گے جو مربوط ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو صحیح بخاری قرار دیا گیا اور کہا کہ سب سے صحیح کتاب ہے بدر الدین عینی کے مطابق، کہ اس آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد اس سے صحیح کتاب کا وجود نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے جو خداوند متعال کی کتاب جس کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدا کا کلام ہے، کسی بشر کا اس میں کوئی دخل نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت نے اس قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنی وہ کتاب کے جس کو صحیح بخاری کا نام دیا گیا اور کہا کہ ہمارے ہاں اس کی وہ اہمیت ہے، وہ قدر ہے کہ جو کسی کتاب کی نہیں۔ جب ایسی کتاب کی یہ حالت ہو کہ جو قرآن کی حجیت کو مشکوک کر دے تو پھر آپ باقی ان کے مذہب پر تو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں ابن تیمیہ کیا کہتا ہے۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ کون ہے جی؟ ابن تیمیہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ وَقَذَلِكَ مَنْ دَعَمَ مِنْهُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ نَقَصَ مِنْهُ آیات، اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآن میں سے یا نقص منہ آیات کہ اس میں سے کچھ آیات کم کر دی گئی ہیں، تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ لَا خِلَافَ فِي كُفْرِهِمْ، ایسے افراد کے جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ قرآن کی آیات میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا اس میں سے کچھ چھپا لیا گیا ہے، اس طرح کے اگر کوئی نظریہ رکھتا ہے تو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے مطابق جب یہ چیز پتہ چل گئی تو اس کے بعد اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری اور مسلم میں جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتابیں ان میں کیا ہے۔ صحیح مسلم یہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر کیا ہے؟ ان ابن عباس کہ لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين، اب قرآن مجید میں آپ کو یہ تو ملے گا وانذر عشيرتك الأقربين، لیکن ورحتك منهم المخلصين یہ آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی، تو یہ کہاں گئی؟ اگر یہ قرآن یہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآية، آیت اس طرح سے نازل ہوئی لیکن اس وقت موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ سرچ کریں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت یا تو یہ قرآن وہ نہیں ہے یا یہ روایات جو اہل سنت کتابوں میں یہ درست نہیں ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ اہل سنت جس کو بھی قبول کریں گے ایک کی حجیت ساقط ہو جائے گی، پورے مذہب کا فاتحہ پڑھ دیا جائے گا۔ آگے چلیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ دیوان الحدیث نبوی دار التحصیل کی یہ چاپ ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں یہی بالکل ان ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین ورحتک منهم المخلصین، اگرچہ بعد نساخ نے کیا یہاں پہ بریکٹ دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت میں بریکٹ کا یعنی یہ یوں ہے وانذر عشیرتک الاقربین ورحتک منهم المخلصین، یہ ہے جی۔ اچھا پھر آگے بڑھیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں تو محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے ساتھ دوسری جلد، یہاں پر روایت ملاحظہ فرمائیں۔ روایت کو ہم آپ کو انہی کے ترجمے سے دکھاتے ہیں۔ یہاں صحیح مسلم میں کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے سنا کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہو سنا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا اس کے پاس جیسے ایک اور وادی ہو، آدمی کے دل کو مٹی کے سوا کچھ اور نہیں بھر سکتا، اور اللہ اس پر توجہ فرماتے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت ابن عباس نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی، نہیں معلوم قرآن میں سے ہے یا نہیں، حضرت ابن عباس کو بھی معلوم نہیں ہے۔ نیچے والی روایت جو ہم نے وہاں سے آپ کو عربی میں دکھائی اس کا ہم ترجمہ انہی کی کتابوں سے دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اہل بصرہ کے قاریوں کی طرف انہیں بلانے کے لیے قاصد بھیجا تو ان کے ہاں 300 آدمی آئے جو قرآن پڑھ چکے تھے، تو ابو موسیٰ نے کہا یعنی ان سے ابو موسیٰ نے کہا تم اہل بصرہ کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو، اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، تم پر لمبی مدت کا وقفہ نہ گزرے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے جو تم سے پہلے تھے۔ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جسے لمبائی اور
شدت میں سورہ برات سے تشبیہ دیا کرتے تھے، تو وہ مجھے بھلا دی گئی، یعنی اتنی بڑی صورت تھی وہ بھلا دی گئی، اس کے سوا کہ اس کا یہ ٹکڑا مجھے یاد رہ گیا۔ یعنی قرآن کی ایک صورت تھی جس کی لمبائی اور شدت سورہ برات کے برابر تھی، وہ کہتے ہیں مجھے بھول گئی ہے، لیکن ایک ٹکڑا اس کا مجھے یاد رہ گیا۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھرتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت آپ قرآن مجید میں ہمیں دکھائیں کہ کیا قرآن مجید میں یہ آیت ہے؟ ہم ایک اور صورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم تسبیح والی صورتوں میں سے ایک صورت سے تشبیہ دیا کرتے تھے، وہ بھی مجھے بلا دی گئی۔ ہاں، اس میں سے یہ مجھے یاد ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔ یہ اب یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اب اوپر والی جو ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ یہ جو آیت ہے یہ اب کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں باقی تو ساری ہمیں بھول گئی ہے، ابو موسیٰ اشعری صاحب کہتے ہیں باقی ساری بھول گئی ہے وہ صورت جو تھی، لیکن یہ اس کی آیت یاد رہ گئی ہے۔ پیچھے ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وہ ایک صورت تھی، پہلے تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم تلاوت کرتے رہا کرو ورنہ تم بھول جاؤ گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک صورت یاد تھی قرآن مجید کی جو اس قدر طویل تھی، اس کی شدت اتنی تھی، اور جناب اس میں سے ہمیں صرف ایک ٹکڑا یاد رہ گیا، اور یہ ٹکڑا جو پڑھا ہے لو کان لابن آدم وادیان۔ اب یہ ہمارا اہل سنت سے تقاضا ہوگا کہ برادران اہل سنت تھوڑی سی محنت کریں، قرآن مجید میں سے یہ آیت لے کر آئیں جو ابو موسیٰ اشعری کو حفظ تھی، تاکہ پتہ چلے ابو موسیٰ اشعری کو کوئی آیت تو حفظ تھی، آپ کے صحابی رسول کو کوئی آیت تو حفظ تھی۔ اب وہ آپ نے تلاشنی ہے اور ہمیں نکال کے بتانا ہے کہ جناب یہ آیت ہے اور یہ قرآن مجید میں فلاں ہے۔ شاید اگر آپ کے ہاں اگر اس قرآن مجید کی دوسری جلد ہو تو ممکن ہے دوسری جلد میں دیکھیں، کیونکہ آپ کے صحابہ جو آیات قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے وہ اس وقت موجودہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری جلد آپ کے ہاں پائی جاتی ہوگی تو وہ آپ لازمی منظر عام پر لے کر آئیں، تاکہ آپ کے صحابہ کی پیش کردہ آیات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ سکیں کہ یہ قرآن کا حصہ تھیں، اور یہ قرآن مجید کی دوسری جلد میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری پھر دارالتحصیل کی چاپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ پھر ایک روایت ہے وما خلق الذکر والانثی۔ اب یہاں پر اس روایت کو ہم انہی کے مترجمین کی زبانی آپ کو دکھاتے ہیں، داؤد راز صاحب بڑی زبردست ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے کچھ شاگرد ابو درداء کے یہاں شام آئے۔ ابو درداء چونکہ قراء میں سے تھے، ان قراء میں سے جو مدرسہ شام کے، یعنی جو مدرسہ شام میں جو مفسر اور کیا کہتے ہیں مفسرین میں سے تھے، تابعین میں ابو درداء وہاں پر پائے جاتے تھے۔ اچھا جی، شام آئے، انہوں نے انہیں تلاش کیا اور پا لیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم میں کون عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق قرات کر سکتا ہے؟ شاگردوں نے کہا کہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھا کس سے ان کی قرات زیادہ محفوظ ہے؟ سب نے حضرت علقمہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی انہیں عبداللہ بن مسعود کی قرات جو ہے وہ زیادہ ان کو معلوم ہے۔ انہوں نے دریافت کیا انہیں سورہ واللیل اذا یغشی کی قرات کرتے کس طرح سنا ہے؟ علقمہ نے کہا، اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس کی قرات کیسے کرتے تھے؟ علقمہ نے کہا کہ جناب وہ والذکر والانثی بغیر خلق کے، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی رسول کریم کو اسی طرح والذکر والانثی، وہ کہتے ہیں بغیر خلق کے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وما خلق الذکر والانثی، بغیر خلق کے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی رسول کریم کو اسی طرح قرات کرتے ہوئے سنا۔ لیکن یہ لوگ یعنی شام والے چاہتے ہیں کہ میں کس طرح کروں؟ وما خلق الذکر والانثی، اس طرح سے تلاوت کروں۔ اب نیچے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابو درداء حضرت کے منہ سے یوں سن چکے تھے، ابو درداء غالباً میں نے وہاں پہ تابعی کا صحابی ہیں، یوں سن چکے تھے والذکر والانثی، وہ اس کا خلاف کیوں کر سکتے تھے؟ علماء نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود پر جہاں اور کئی باتیں مخفی رہ گئی ان میں سے یہ قرات بھی تھی، یعنی عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتہ تھا، ٹھیک، ان کو دوسری قرات کی خبر نہیں ہوئی، یعنی وما خلق الذکر والانثی جو کہ اخیر قرات المتواتر تھی۔ اب وہ کیسے پڑھتے تھے؟ وہ کیا کہتے ہیں والذکر والانثی، وہاں پہ وہ وما خلق نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ کیسے پڑھتے تھے؟ وما خلق الذکر والانثی پڑھتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود پہ جہاں کئی باتیں مخفی رہ گئیں وہاں ان پہ یہ بات بھی مخفی رہ گئی۔ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک طرف آپ نے ایسا مقام بتایا، دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کو فوراً آپ نیچے لے آئے۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ باب مناقب سالم مولا ابی حذیفہ، کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول استقرؤ القرآن من اربع، 4 لوگوں سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی قرات سیکھنی ہے۔ کون؟ من عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل۔ یعنی عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ قرآن اس سے پڑھو، اس سے سیکھو۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو تو کئی باتوں پہ مخفی رہ گئی تھی قرآن کے متعلق، وہ چونکہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے معوذتین کے قائل نہیں تھے، تو کہا جی معوذتین ان کے اوپر مخفی رہ گیا۔
ان کو نہیں پتہ چلا یہ قرآن کا حصہ ہے، اس لیے ان کے مصحف میں معوذتین نہیں تھا۔ اب یہ بتائیں کہ رسول فرما رہے ہیں ایک طرف یہ مقام ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے قرات سیکھو، دوسری طرف آپ لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں جی وہ تو ان سے مخفی رہ گئی۔ اب یہ رسول کی جو حدیث ہے اس کے مقابلے میں ان کا اجتہاد ہے کہ رسول نے ایک طرف تو ان کی طرف رجوع کا حکم دیا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں نہیں ان سے مخفی رہ گیا، کیا بات ہے۔ پھر ایک اور روایت کیا ہے، استقرأ القرآن من اربع من عبداللہ ابن مسعود، اسی میں پھر مناقب ابی بن کعب میں بھی دیکھیں کہ سمعت النبی یقول خذ القرآن من اربع، 4 لوگوں سے آپ نے قرآن لینا، من عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ اب عبداللہ بن مسعود سے کیسے لیں، وہ تو داؤدرا صاحب اور ان کے علماء نے کہہ دیا، ان پہ تو بہت ساری چیزیں قرآن کی مخفی رہ گئی تھیں، تو پھر جو بھی ان سے قرآن لے گا وہ تو ناقص قرآن لے گا نا، تو اس کا کیا بنے گا، پھر رسول کے اوپر اس کا حرف جائے گا۔ یعنی تھوڑی سی اگر منطق اور تھوڑی سی اگر آپ کامن سینس کے ساتھ دیکھیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے قرآن لو، دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود پہ کئی چیزیں مخفی رہ گئی تھیں، ان کے اوپر یہ آیت بھی مخفی رہ گئی، وہ اس طرح یوں تلاوت کرتے تھے، اب فلاں جناب جو دیگر قرآن کی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں وہ ان کے اوپر مخفی رہ گئی تھیں، کئی چیزیں مخفی رہ گئی تھیں یہ بھی، تو پھر وہ کیسے رسول ایک ایسے شخص کی طرف ارجاع دے رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تعجب ہے۔ اہل سنت اس مخمصے سے نکلنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ عبداللہ بن مسعود کی شخصیت کو نیچے لے آئیں، اور یہاں پر دوسری طرف رسول کی حدیثوں کو وہ بھول گئے کہ رسول نے کیا فرمایا۔ پھر آگے ملاحظہ فرمائیں، باب القراء من اصحاب النبی، باب باندھا ہے جناب بخاری صاحب نے فضائل قرآن میں، کہا کہ خذ القرآن من اربع من عبداللہ ابن مسعود، سالم و معاذ و ابی بن کعب۔ ٹھیک ہے، بھول گئے آپ، آگے دیکھیں جناب، یہ تو یہاں تک مکمل ہوگی بات۔ صحیح مسلم محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے ساتھ یہاں پہ پھر کہ وہی روایت ہے جو ہم نے وہاں سے آپ کو دکھائی ہے، کہ جو مسلم سے دکھائی کہ ابو دردہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں کہ واللیل اذا یغشی والذکر والانثی، تو کہتے ہیں میں نے رسول کو اسی طرح سے پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ ہم نے آپ کو بخاری سے دکھائی تھی، مسلم سے ملاحظہ فرمائے۔ دوبارہ صحیح مسلم، یہاں پر ایک اور روایت ہے، یہاں پر حضرت عائشہ کا نمبر آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ کیا کرتی تھیں، توجہ کیجیے، اگر ہم نے اس کو اردو والی سے نکالا ہو، نہیں یہیں سے صحیح عربی سے ہی دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں جی، چونکہ ان کے مترجمین کا ترجمہ لاتے ہیں نا تو پھر ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر یہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے جی آپ نے یہاں پر ضمیر کا مرجع ٹھیک نہیں پلٹایا، یہاں پہ آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، ہمارے اوپر کوئی عذر نہیں آئے گا، تو لہٰذا آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ کون ہے جی، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، کہتے ہیں قرأت علی مالک عن زید بن اسلم عن قعقاع بن حکیم عن ابی یونس مولا عائشہ، ابو یونس جو ہے وہ عائشہ کے غلام تھے، انہ قال امرتنی عائشہ ان اکتب لہا مصحفا، عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کیا کروں، اس کے لیے ایک مصحف لکھوں۔ اب وہ بھائی لکھ رہے ہیں، اچھا اب میں جب اس آیت پر پہنچا تو حافظ علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ پہ پہنچا تو کیا ہے، اذنتھا فعملت علیہ، میں نے ان کو خبردار کیا اور انہوں نے پھر مجھے املا کیسے کروایا، کیسے فعملت علیہ، کیسے اس آیت کی املا کروائی، کہتے جب میں اس آیت پہ پہنچا تو اب وہ حضرت عائشہ املا کروا رہی ہیں، کیسے املا کروا رہی ہیں کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، یہ دیکھیں جی والصلاۃ العصر۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت کی حضرت عائشہ نے کیا کی، اپنے ابو یونس جو غلام تھا اس کو کہا کہ میں مصحف لکھ رہا ہوں حضرت عائشہ کا، اور یہ آیت وقوموا للہ قانتین، قالت عائشہ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ سے اسی طرح سے سنی ہے یہ آیت۔ اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھائی حضرت عائشہ سچی ہیں یا رسول اللہ؟ اب چونکہ جو قرآن مجید موجود ہے اس میں کیا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں، حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطیٰ وصلاۃ العصر، کہاں ہے صلاۃ العصر؟ حضرت عائشہ وہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں، وصلاۃ العصر، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، والصلوات الوسطیٰ، صلاۃ العصر نہیں ہے، وقوموا للہ قانتین، تو لہٰذا یہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اب آپ برادران اہل سنت سے ہمارا ایک معصوبانہ سا سوال ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، قرآن مجید کے بعد یہ سب سے صحیح کتابیں ہیں، یا آپ لوگ ایک زحمت کریں قرآن مجید کی دوسری جلد متعارف کروائیں، یا حضرت عائشہ
ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ جو بھی قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا قائل ہو تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا آپ نے دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کا اپنی کتاب میں دیکھا، ابو دردہ، ابن عباس، ان سب کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آگے یہ سیریز تو چل رہی ہے، یہ تو دوسری قسط ہے، ابھی تو آپ بخاری مسلم سے دیکھیں گے کیا کیا نکلتا ہے، وہ تو آپ جب بخاری مسلم سے قرآن مجید کے متعلق دیکھیں گے تو آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ اہل سنت نے جو عقیدہ بنایا ہے کہ بھائی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری اور مسلم ہے، وہ اس وجہ سے ہے چونکہ جو مستشرقین ہیں، جو غرب کے لوگ ہیں، جو قرآن کی حجیت کو مشکوک بناتے ہیں، ان کے پاس بخاری مسلم ہے، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دیگر نمونے آپ کے لیے لائیں گے کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بخاری مسلم نے اہل سنت کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ یہ یاد رکھیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اس کو قرار کیسے دیا ہے۔ اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔